یادگار ساہیوال۔ یادگار ساہیوال کیوں تعمیر کی گئی؟ یادگار ساہیوال تعمیر کرنے کا مقصد ان تمام بزرگوں کے کارناموں کو اجاگر کرنا تھا جنہوں نے جنگ آزادی لڑی۔ ان عظیم شخصیات کی یاد میں یادگار ساہیوال تعمیر کی گئی تھی۔ ان کی تاریخ ایک خوبصورت تانبے کی تختی پر سنہرے حروف میں یادگار ساہیوال کے مین گیٹ کے سامنے نصب کی گئی تھی، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی۔ اوپر رائے احمد خان کھرل اور مار محمد کاٹھیا کے نام لکھے گئے تھے، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز بہادر شاہ ظفر کے دور میں ہوا۔ اس کا دورانیہ تقریباً 1 سال 5 ماہ 22 دن رہا۔ انگریزوں نے بر صغیر کے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی، نہتے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا اور قید کرنا شروع کر دیا اور بہت سی آبادیوں کو آگ لگا دی۔ ملتان ڈویژن ضلع گوگیرا میں بھی صورتحال الگ نہ تھی۔ یہ سب دیکھ کر تمام سرداروں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب گوگیرا میں برکلے کو قائم مقام اسسٹنٹ کمشنر مقرر کیا گیا تو اس نے لگان نہ دینے کی وجہ سے جویا برادری کے لوگوں پر تشدد کیا اور انہیں قید کر دیا، اور رات گئے جیل سے بھاگنے لگے تو ان میں سے زیادہ تر کو قتل کر دیا، جس پر رائے احمد خان کھرل اور ساتھیوں نے بھی جواباً کارروائیاں جاری کر دی، جس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی اور رائے احمد خان کھرل کو شہید کر دیا گیا، جس پر مار محمد کاٹھیا اور راوی کے تمام قبائل نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو تیار رہنے کے لیے کہا اور برکلے کو سپاہیوں سمیت قتل کر دیا۔ مشہور کردار سوجا بھدرو کا نام اب بھی یاد کیا جاتا ہے، جس نے لاٹھی سے برکلے کے سر پر پہلا وار کیا تھا۔ باقی نام جس میں مار محمد کاٹھیا، ولیداد خان مردانہ، مراد فتیانہ، موکھا وہنیوال، سلابت رہانہ، نتھو کاٹھیا، بہاول فتیانہ، بہلک وٹو، شامیر بگھیلا، مراد کاٹھیا اور بشیرہ قبائل کے تمام بزرگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی جرات کو سلام۔ جب انگریزوں تک برکلے کے قتل کی خبر پہنچی تو انہوں نے کوہرام مچا دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں افواج لوگوں پر ٹوٹ پڑی، جس پر مار محمد کاٹھیا، نتھو کاٹھیا، سلابت رہانہ، مراد کاٹھیا، بہاول فتیانہ، موکھا وہنیوال اور لال کاٹھیا کے ناموں سے نواب آف بہاولپور کو ایک خط لکھا گیا، جس کی نقل شیئر کر دی، جس میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ دہلی کا پیغام ملا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنانے کے لیے جنگ کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ خوش آئندہ ہے، جس پر پورے ملتان ڈویژن کے ذمہ دار انگریزوں کے خلاف جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اور ہمارے 18,000 لڑاکو ان کے خلاف ثابت قدم ہیں اور اپنے عقائد اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور مسلمان بھائی ہونے کے بدولت آپ کے ساتھ کے طلبگار ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اتنے میں انگریزی فوج ملتان ڈویژن کے زیادہ تر علاقوں پر حاوی ہو گئی اور بے بس ہو کر لوگوں کی بڑی تعداد نے ہتھیار ڈال دیے، کچھ نے صلح کر لی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواب آف بہاولپور نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ادھر مار محمد کاٹھیا کے بھائی مار احمد کاٹھیا، نتھو کاٹھیا اور سینکڑوں لوگوں کو کالا پانی جیل بھیج دیا گیا اور جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئی، لیکن بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا جو ہوا۔ مار محمد کاٹھیا نے ہار نہ مانی اور ہڑپا اس وقت تحصیل تھی۔ مار محمد کاٹھیا نے جذبہ ایمان کے تقاضے سے اپنے بچے کچے وفادار ساتھیوں کے ہمراہ ہڑپا تحصیل پر قبضہ کر لیا اور انگریزی فوج کو بھگا دیا، اور انگریزی فوج کے آگے ڈٹ گئے اور ہتھیار ڈالنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ادھر نواب آف بہاولپور کا جوابی خط بھی موصول ہوا، جس پر انہوں نے راوی کے سردار کی تعریف بھی کی اور صلح کا بھی مشورہ دیا، لیکن مار محمد کاٹھیا ثابت قدم رہے اور بے خوف رہے۔ ان کے بھائی مار احمد کاٹھیا اور ساتھیوں کو اس وقت انڈمان جزیرہ کی کالا پانی جیل بھیجا گیا۔ وہ سمندر میں جزیرہ نما جیل تھی جس سے کبھی کوئی واپس نہ لوٹا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں انگریزی فوج کا ظلم و جبر دیکھ کر بیشتر لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کر لی اور زمینیں بھی الاٹ کروا لی، لیکن مار محمد کاٹھیا نے قید ہونا قبول کیا لیکن صلح نہ کی اور جیل میں ہی فوت ہوئے، جس وجہ سے انہیں سب سے زیادہ پذیرائی ملی۔ ان کا نام اور مقام اسی بدولت یادگار ساہیوال میں رائے احمد خان کھرل کے ہمراہ تحریر کیا گیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی بھرپور دلیری کا مظاہرہ کیا جو ان کے ساتھ رہے۔ ان سب بزرگوں کی جرات کو سلام۔ اللہ تعالی ان سب
کے درجات بلند فرمائے۔ باقی جن قوموں نے اس وقت انگریزوں کی چاپلوسی کی، ان کو رقبہ جات اور عہدوں سے نوازا گیا، حالانکہ معذرت کے ساتھ۔ تاریخ گواہ ہے ایک بہت بڑا کردار تھا جس کے نام پر انگریزوں نے ساہیوال میں کالونی اور روڈ کا نام بھی رکھا گیا۔ اسی طرح کافی نام ہیں جنہوں نے ملتان ڈویژن میں انگریزوں کا ساتھ دیا اور مختلف مقامات کو اپنے نام سے منسوب کروایا، کیونکہ ہمارا یہاں مقصد آپ کو تاریخ سے آگاہ کرنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا ہمارے چینل کا ہرگز مقصد نہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے بھی انگریزوں کو تحفے تحائف پیش کیے، ان کو جائیدادیں الاٹ کی گئی، محض محب وطن قوموں کی آنے والی نسلوں کو دکھانے کے لیے اور سبق سکھانے کے لیے، تاکہ وہ آنے والے ادوار میں انگریز فوج یا انگریز کے خلاف بغاوت نہ کرے اور مسلمانوں کی دوبارہ سے کہیں حکمرانی نہ آ جائے۔ حتیٰ کہ ہماری آنے والی نسلوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا اور سکول چھین لیے گئے، جس کے بہت سے نقصانات بھی ہوئے۔ لیکن قدرتی امر ہے، جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی ہی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اس کی قابل ذکر مثال اس وقت قائم ہوئی جب 1906 میں محمد علی جناح کی آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو انگریز گھبرا گئے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ہونے جا رہا ہے، یہ مطالبہ کہیں زور نہ پکڑ جائے، لہٰذا انہوں نے انہی محب وطن شخصیات کی موجودہ نسل کو اپنی طرف مائل کرنے کی تحریک کا آغاز شروع کر دیا۔ انہیں خوف تھا کہ یہ راوی کے لوگ الگ ملک کے خواب کو سچ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے ان کے بزرگوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں سب سے منفرد دلیرانہ کردار ادا کیا تھا۔ لہٰذا 1914 میں انگریز نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کمزور کرنے کے لیے کاٹھیا واڑ کے بااثر افراد کی لسٹ بنائی۔ آپ کو معلوم ہوگا قائد اعظم کا تعلق بھی کاٹھیا واڑ کے علاقے سے ہی تھا، لہٰذا انگریزوں نے راوی کے علاقے کا رخ کرتے ہوئے سردار مار نورسمند کاٹھیا سے رجوع کیا، جو کہ مار محمد کاٹھیا کے بڑے پوتے تھے۔ انہیں مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا کہ مار صاحب پرانی باتوں کو بھول کر نیا آغاز کرتے ہیں، اور کہا سردار نورسمند آپ صبح سے شام تک گھوڑا دوڑا لیں، جتنا گھوڑا دوڑ لے پنجاب کی سرزمین کا وہ رقبہ آپ کو الاٹ کر دیا جائے گا۔ بس راوی کے اپنے دلیر نوجوان ہماری انگریزی فوج میں بھرتی کروا دے اور ہمارا ساتھ دیں، ہم ایک ہو جاتے ہیں اور ہندوستان پر راج کریں گے۔ لیکن انگریز بھول گیا تھا یہ وہی خون ہے جس نے موت کو گلے لگا لیا تھا لیکن صلح نہیں کی تھی، نہ ہتھیار ڈالے تھے۔ چنانچہ ایک بار پھر انگریز کو منہ کی کھانی پڑی اور میاں نورسمند کاٹھیا نے فوراً انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ انگریزوں کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائی اور باقاعدہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک الگ ریاست، الگ ملک بنانے کے لیے باقاعدہ قائد اعظم کے ساتھ کا آغاز کر دیا۔ انہیں شہنشاہ راوی اور راوی کے بے تاج بادشاہ کا خطاب دیا گیا اور آپ نے فورٹ منرو جیل میں بامشقت قید بھی کاٹی، لیکن انگریزوں سے صلح نہ کی اور اپنے ایمان پہ قائم رہے اور اپنی سرزمین کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز فوج کے آگے ڈٹ گئے اور ثابت قدم رہے۔ آپ کا اللہ پہ یقین قدر کامل تھا کہ آپ 27 رمضان کی شب مقدس رات اپنے رحلت کے لیے دعا کرتے تھے۔ 1935 میں آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے مسلمان کی فلاح کی باغ دوڑ اپنے بھائی مار خان محمد کاٹھیا کو سونپ دی اور آپ نے 27 رمضان کی پرفضیلت شب قدر کی رات کو 1935 میں وفات پائی اور انسانیت کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دے کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان دنوں بر صغیر میں 3 جماعتوں کا زور تھا، جن میں انگریزوں کی یونینسٹ پارٹی، ہندوؤں کی آل انڈیا کانگریس اور قائد اعظم محمد علی جناح کی آل انڈیا مسلم لیگ تھی، جبکہ یونینسٹ پارٹی انگریزوں کے امیدواروں پر محیط تھی۔ انگریزی اتحادیوں اور حکمان نے ملتان ڈویژن میں بہت زور لگایا کہ کاٹھیا قوم کو ہاتھ میں کیا جائے، لیکن مار خان محمد کاٹھیا نے مسلم لیگ کا ساتھ نہ چھوڑا، لہٰذا 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ بزرگ بتاتے ہیں انگریزوں نے جائیدادیں ضبط کر لی تھیں اور الیکشن کمپین کے لیے پابندیاں عائد کر دی تھیں کہ مسلم لیگ کے امیدواروں کے لیے مشکلات پیدا کی۔ الیکشن کمپین کے لیے اسپیشل کشمیر جا کر گاڑی لے کر آئے، لیکن انہیں ڈیزل دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ڈیزل نہیں دیتے تھے، اس لیے ڈیزل چھپا کر زیر زمین سرنگوں میں رکھنا پڑتا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم کی مخالف انگریزی یونینسٹ پارٹی تھی، جس کی طرف سے لنگڑیال قوم کے امیدوار کو لایا گیا، جو کہ جائیداد الاٹ کرانے کے عوض غداروں کی جماعت میں شامل ہونے پہ مجبور ہو گئے تھے اور بالآخر لوگوں نے انہیں غدار بھی کہا۔ وہ اس وقت انگریزوں کے سب سے بڑے خوش آمدی بن گئے تھے۔ ان کی ہزار کوششوں کے باوجود 1946 کے الیکشن میں مار خان محمد کاٹھیا نے پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور سب سے کامیاب ترین ممبر ڈسٹرکٹ اسمبلی قرار پائے اور 1946 میں MLA بنے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جو کہ 1947 میں پاکستان کے قیام کا موجب
बनी। जी हाँ नाजरीन, इन अजीम बुजुर्गों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। साहिवाल की तारीख के दो अहम सपूत मार मोहम्मद काठिया और उनके पड़पोते मार नूर समद काठिया, यह है उनकी तारीख। ऐसे ही तमाम बुजुर्ग रावी के रहने वाले जिनका जिक्र किया जा चुका है। इन्होंने 1857 की तहरीक आजादी में बेपनाह कुर्बानियां दी, लेकिन एक लंगड़ियाल खानदानी नहीं, खानदान सरदारी, लंगारी, मजारी और बहुत से ऐसे खानदान हैं जिन्होंने अंग्रेजों की खुशामदें की, अंग्रेजों को तोहफे तोहफ़ पेश किए, और इनमें से बेशतर खानदान आजकल हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हिस्सेदार हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी गद्दार थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जायदादों से नवाजा गया, इसलिए पाकिस्तान के गद्दार आज भी पाकिस्तान की हुकूमत में एक हिस्सा रखते हैं। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, लेकिन आप सब लोगों तक यह हकीकत को पहुंचाना है कि जिन लोगों ने भी मुखलिस होकर इस मुल्क, इस सरजमीन के लिए अहम किरदार अदा किया और खून का नजराना और जान का नजराना पेश किया, उनको आज फरामोश कर दिया गया है। हमारी गुजारिश है अदलिया से, वजीर आजम पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से कि इन तमाम बुजुर्गों को जिन्होंने भी कुर्बानियां दी और उनकी आने वाली नस्लें आज तक कुर्बानियां दे रही हैं, उन बुजुर्गों के नाम आज के सिलेबस में और मज़ामीन में शामिल किए जाएं और मुख्तलिफ तारीखी मकामात में उनके नाम तहरीर करवाए जाएं, ताकि हमारी आज की नस्ल और आने वाली नस्लें उनकी तारीख को पढ़ें और सीख सकें कि उन्होंने किस तरह कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान को हासिल किया। बदकिस्मती से तारीख में अपना नाम उन लोगों ने लिखवाया जो कि गद्दार बने। हमारा ये मुतालबा है कि उन तमाम बुजुर्गों के नाम, तमाम तारीखी मकामात और उनके नाम से रोड और कॉलोनियां मंसूब की जाएं, जिन्होंने असल मानों में कुर्बानियां दी और इस सरजमीन के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए। अल्लाह ताला इन तमाम बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। याद रखा जाए कि इन तमाम हीरोज में से ज्यादातर का ताल्लुक आजकल के जिला फैसलाबाद से था, जबकि चंद एक का ताल्लुक आजकल के जिला साहिवाल से था, जिसमें मार मोहम्मद काठिया, मार नत्थू काठिया, वलीदात खां मुर्दाना और शामिर बघेला और चंद एक कबाइल जो कि मौजूदा साहिवाल से थे, जबकि ज्यादातर जो थे रायामत खां खर, सलाबत तरहाना, बहावल फतेहाना, मुराद फतेहाना, सूजा भद्रू, इनका ताल्लुक आजकल जो जिला फैसलाबाद है वहां से था। यादगार साहिवाल क्यों तामीर की गई? यादगार साहिवाल तामीर करने का मकसद उन तमाम बुजुर्गों के कारनामों को उजागर करना था जिन्होंने जंग आज़ादी लड़ी। इन अजीम शख्सियात की याद में यादगार साहिवाल तामीर की गई थी। इनकी तारीख एक खूबसूरत तांबे की तख्ती पर सुनहरे हरूफ में यादगार साहिवाल के मेन गेट के सामने नस्ब की गई थी, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा किया और बर्रे सगीर पाक व हिंद के लोगों के हकूक की जंग लड़ी। ऊपर रायामत खां खरल और मार मोहम्मद काठिया के नाम लिखे गए थे, जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। 1857 की जंग आज़ादी का आगाज बहादुर शाह जफर के दौर में हुआ। इसका दौरानिया तकरीबन 1 साल 5 माह 22 दिन रहा। अंग्रेजों ने बर्रे सगीर के लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी। 69 सैकड़ों लोगों को कत्ल किया और कैद करना शुरू कर दिया और बहुत सी आबादियों को आग लगा दी। मुल्तान डिवीजन जिला गोगेरा में भी सूरत हाल अलग ना थी। ये सब देखकर तमाम सरदारों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। जब गोगेरा में बर्कले को कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर मुकर्रर किया गया तो इसने लगान ना देने की वजह जोया बरादरी के लोगों पर तशद्दुद किया और इन्हें कैद कर दिया और रात गए जेल से भागने लगे तो इनमें से ज्यादातर को कत्ल कर दिया, जिस पर रायामत खां खरल और साथियों ने भी जवाबन कार्रवाइयां जारी कर दी, जिसके बाद सूरत हाल मजीद खराब हो गई और रायामत खां खरल को शहीद कर दिया गया, जिस पर मार मोहम्मद काठिया और रावी के तमाम कबाइल ने गहरे दुख का इजहार करते हुए अपने साथियों को तैयार रहने के लिए कहा और बर्कले को सिपाहियों समेत कत्ल कर दिया। मशहूर किरदार सूजा भद्रू का नाम अब भी याद किया जाता है, जिसने लाठी से बर्कले के सर पर पहला वार किया था। बाकी नाम जिसमें मार मोहम्मद काठिया, वलीदात खां मुर्दाना, मुराद फतेहाना, मोखा वहनीवाल, सलाबत तरहाना, नत्थू काठिया, बहावल फतेहाना, बोहलक वट्टू, शामिर बघेला, मुराद काठिया,
اور بشیرہ قبائل کے تمام بزرگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی جرات کو سلام۔ جب انگریزوں تک برکلے کے قتل کی خبر پہنچی تو انہوں نے کوہرام مچا دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں افواج لوگوں پر ٹوٹ پڑی، جس پر مار محمد کاٹیا، نتھو کاٹیا، صلابت رانا، مراد کاٹیا، بہاول فتیانہ، موکھا وینیوال اور لال کاٹیا کے ناموں سے نواب آف بہاولپور کو ایک خط لکھا گیا جس کی نقل شیئر کر دی، جس میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ دہلی کا پیغام ملا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست بنانے کے لیے جنگ کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ خوش آئندہ ہے، جس پر پورے ملتان ڈویژن کے ذمہ دار انگریزوں کے خلاف جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اور ہمارے 18,000 لڑاکو ان کے خلاف ثابت قدم ہیں اور اپنے عقائد اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور مسلمان بھائی ہونے کے بدولت آپ کے ساتھ کے طلبگار ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اتنے میں انگریزی فوج ملتان ڈویژن کے زیادہ تر علاقوں پر حاوی ہو گئی اور بے بس ہو کر لوگوں کی بڑی تعداد نے ہتھیار ڈال دیے، کچھ نے صلح کر لی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواب آف بہاولپور نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ادھر مار محمد کاٹیا کے بھائی مار احمد کاٹیا، نتھو کاٹیا اور سینکڑوں لوگوں کو کالا پانی جیل بھیج دیا گیا اور جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئی۔ لیکن بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا جو ہوا۔ مار محمد کاٹیا نے ہار نہ مانی اور ہڑپا اس وقت تحصیل تھی۔ مار محمد کاٹیا نے جذبہ ایمان کے تقاضے سے اپنے بچے کچے وفادار ساتھیوں کے ہمراہ ہڑپا تحصیل پر قبضہ کر لیا اور انگریزی فوج کو بھگا دیا۔ انگریزی فوج کے آگے ڈٹ گئے اور ہتھیار ڈالنے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ادھر نواب آف بہاولپور کا جوابی خط بھی موصول ہوا، جس پر انہوں نے راوی کے سردار کی تعریف بھی کی اور صلح کا بھی مشورہ دیا۔ لیکن مار محمد کاٹیا ثابت قدم رہے اور بے خوف رہے۔ ان کے بھائی مار احمد کاٹیا اور ساتھیوں کو اس وقت انڈمان جزیرہ کی کالا پانی جیل بھیجا گیا۔ وہ سمندر میں جزیرہ نما جیل تھی جس سے کبھی کوئی واپس نہ لوٹا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں انگریزی فوج کا ظلم و جبر دیکھ کر بیشتر لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کر لی اور زمینیں بھی الاٹ کروا لی۔ لیکن مار محمد کاٹیا نے قید ہونا قبول کیا لیکن صلح نہ کی اور جیل میں ہی فوت ہوئے، جس وجہ سے انہیں سب سے زیادہ پذیرائی ملی۔ ان کا نام اور مقام اسی بدولت یادگار ساہیوال میں رائے احمد خان کرل کے ہمراہ تحریر کیا گیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی بھرپور دلیری کا مظاہرہ کیا جو ان کے ساتھ رہے۔ ان سب بزرگوں کی جرات کو سلام۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ باقی جن قوموں نے اس وقت انگریزوں کی چاپلوسی کی، ان کو رقبہ جات اور عہدوں سے نوازا گیا، حالانکہ معذرت کے ساتھ۔ تاریخ گواہ ہے ایک بہت بڑا کردار تھا جس کے نام پر انگریزوں نے ساہیوال میں کالونی اور روڈ کا نام بھی رکھا گیا۔ اسی طرح کافی نام ہیں جنہوں نے ملتان ڈویژن میں انگریزوں کا ساتھ دیا اور مختلف مقامات کو اپنے نام سے منسوب کروایا، کیونکہ ہمارا یہاں مقصد آپ کو تاریخ سے آگاہ کرنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا ہمارے چینل کا ہرگز مقصد نہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے بھی انگریزوں کو تحفے تحائف پیش کیے، ان کو جائیدادیں الاٹ کی گئی، محض محب وطن قوموں کی آنے والی نسلوں کو دکھانے کے لیے اور سبق سکھانے کے لیے، تاکہ وہ آنے والے ادوار میں انگریز فوج یا انگریز کے خلاف بغاوت نہ کرے اور مسلمانوں کی دوبارہ سے کہیں حکمرانی نہ آ جائے۔ حتیٰ کہ ہماری آنے والی نسلوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا اور سکول چھین لیے گئے، جس کے بہت سے نقصانات بھی ہوئے۔ لیکن قدرتی امر ہے، جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی ہی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اس کی قابل ذکر مثال اس وقت قائم ہوئی جب 1906 میں محمد علی جناح کی آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو انگریز گھبرا گئے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ہونے جا رہا ہے، یہ مطالبہ کہیں زور نہ پکڑ جائے، لہٰذا انہوں نے انہی محب وطن شخصیات کی موجودہ نسل کو اپنی طرف مائل کرنے کی تحریک کا آغاز شروع کر دیا۔ انہیں خوف تھا کہ یہ راوی کے لوگ الگ ملک کے خواب کو سچ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے ان کے بزرگوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں سب سے منفرد دلیرانہ کردار ادا کیا تھا۔ لہٰذا 1914 میں انگریز نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کمزور کرنے کے لیے کاٹیا واڑ کے بااثر افراد کی لسٹ بنائی۔ آپ کو معلوم ہوگا قائد اعظم کا تعلق بھی کاٹیا واڑ کے علاقے سے ہی تھا، لہٰذا انگریزوں نے راوی کے علاقے کا رخ کرتے ہوئے سردار مار نورسمد کاٹیا سے رجوع کیا، جو کہ مار محمد کاٹیا کے بڑے پوتے تھے۔ انہیں مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا کہ مار صاحب پرانی باتوں کو بھول کر نیا آغاز کرتے ہیں، اور کہا سردار نورسمد آپ صبح سے شام تک کوڑا دوڑا لیں
जितना घोड़ा दौड़ ले पंजाब की सरजमीन का वो रकबा आपको अलाट कर दिया जाएगा। बस रावी के अपने दलेर नौजवान हमारी अंग्रेजी फौज में भर्ती करवा दे और हमारा साथ दे, हम एक हो जाते हैं और हिंदुस्तान पर राज करेंगे। लेकिन अंग्रेज भूल गया था ये वही खून है जिसने मौत को गले लगा लिया था लेकिन सुलह नहीं की थी, ना हथियार डाले थे। चुनाचा एक बार फिर अंग्रेज को मुंह की खानी पड़ी और मियां नूर समन काठिया ने फौरन इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाई और बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और मुसलमानों के हकूक के लिए एक अलग रियासत, अलग मुल्क बनाने के लिए बाकायदा कायद आज़म के साथ का आगाज कर दिया। इन्हें शहनशाह रावी और रावी के बेताज बादशाह का खिताब दिया गया और आपने फोर्ट मनरो जेल में बामुशक्कत कैद भी काटी, लेकिन अंग्रेजों से सुलह ना की और अपने ईमान पे कायम रहे और अपनी सरजमीन की मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेज फौज के आगे डट गए और साबित कदम रहे। आपका अल्लाह पे यकीन कदर कामिल था कि आप 27 रमजान की शब मुकद्दस रात अपने रहलत के लिए दुआ करते थे। 1935 में आपकी तबीयत नासाज हुई तो आपने मुसलमान की फलाह की बागदौड़ अपने भाई मार खान मोहम्मद काठिया को सौंप दी और आपने 27 रमजान की पुरफजीलत शब कदर की रात को 1935 में वफात पाई और इंसानियत के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम देकर खालिक हकीकी से जा मिले। इन दिनों बड़े सगीर में 3 जमायतों का जोर था जिनमें अंग्रेजों की यूनियनिस्ट पार्टी, हिंदुओं की ऑल इंडिया कांग्रेस और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जबकि यूनियनिस्ट पार्टी अंग्रेजों के उम्मीदवारों पर मुहित थी। अंग्रेजी इत्तेहादियों और हुक्मा ने मुल्तान डिवीजन में बहुत जोर लगाया कि काठिया कौम को हाथ में किया जाए, लेकिन मार खान मोहम्मद काठिया ने मुस्लिम लीग का साथ न छोड़ा। लिहाजा 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। बुजुर्ग बताते हैं अंग्रेजों ने जायदादें जब्त कर ली थी और इलेक्शन कैंपेन के लिए पाबंदियां आयद कर दी थी कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के लिए मुश्किलात पैदा की। इलेक्शन कैंपेन के लिए स्पेशल कश्मीर जाकर गाड़ी लेकर आए, लेकिन इन्हें डीजल देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। डीजल नहीं देते थे, इसलिए डीजल छुपाकर जेर जमीन सरंगों में रखना पड़ता था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कायद आज़म की मुखालिफ अंग्रेजी यूनियनिस्ट पार्टी थी जिसकी तरफ से लंगड़ियाल कौम के उम्मीदवार को लाया गया, जो कि जायदाद अलाट कराने के एवज गद्दारों की जमात में शामिल होने पे मजबूर हो गए थे और बिलाखिर लोगों ने इन्हें गद्दार भी कहा। वो इस वक्त अंग्रेजों के सबसे बड़े खुशामदी बन गए थे। इनकी 1000 कोशिशों के बावजूद 1946 के इलेक्शन में मार खान मोहम्मद काठिया ने पंजाब में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए और सबसे कामयाब तरीन मेंबर डिस्ट्रिक्ट असेंबली करार पाए और 1946 में MLA बने और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जो कि 1947 में पाकिस्तान के कयाम का मौजब बनी। जी हाँ नाजरीन, इन अजीम बुजुर्गों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। साहिवाल की तारीख के 2 अहम सपूत मार मोहम्मद काठिया और उनके पड़पोते मार नूर समन काठिया, यह है उनकी तारीख। ऐसे ही तमाम बुजुर्ग रावी के रहने वाले जिनका जिक्र किया जा चुका है, इन्होंने 1857 की तहरीक आज़ादी में बेपनाह कुर्बानियां दी, लेकिन एक लंगड़ियाल खानदानी नहीं, खानदान जरदारी, लंगारी, मजारी और बहुत से ऐसे खानदान हैं जिन्होंने अंग्रेजों की खुशामदें की, अंग्रेजों को तोहफे तोहफ़ पेश किए और इनमें से बेशतर खानदान आजकल हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हिस्सेदार हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी गद्दार थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जायदादों से नवाजा गया, इसलिए पाकिस्तान के गद्दार आज भी पाकिस्तान की हुकूमत में एक हिस्सा रखते हैं। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, लेकिन आप सब लोगों तक यह हकीकत को पहुंचाना है कि जिन लोगों ने भी मुखलिस होकर इस मुल्क, इस सरजमीन के लिए अहम किरदार अदा किया और खून का नजराना और जान का नजराना पेश किया, उनको आज फरामोश कर दिया गया है। हमारी गुजारिश है अदलिया से, वजीर आजम पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से कि इन तमाम बुजुर्गों को जिन्होंने भी कुर्बानियां दी और उनकी आने वाली नस्लें आज तक कुर्बानियां दे रही हैं, उन बुजुर्गों के नाम आज के सिलेबस में और मज़ामीन में शामिल किए जाएं और मुख्तलिफ तारीखी मकामात में उनके नाम तहरीर करवाए जाएं, ताकि हमारी आज की नस्ल और आने वाली नस्लें उनकी तारीख को पढ़ें और सीख सकें कि उन्होंने किस तरह कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान को हासिल किया। बदकिस्मती से तारीख में अपना नाम उन लोगों ने लिखवाया जो कि गद्दार बने। हमारा ये मुतालबा है कि उन तमाम बुजुर्गों के नाम, तमाम तारीखी मकामात और उनके नाम से रोड और कॉलोनियाँ मंसूब की जाएं, जिन्होंने असल मानों में कुर्बानियां दी और इस सरजमीन के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए। अल्लाह ताला इन तमाम बुजुर्गों के दर्जात बुलंद फरमाए। याद रखा जाए कि इन तमाम हीरोज में से ज्यादातर का ताल्लुक आजकल के जिला फैसलाबाद से था, जबकि चंद एक का ताल्लुक
آج کل کے ضلع ساہیوال سے تھا، جس میں مار محمد کاٹھیا، مار نتھو کاٹھیا، ولیداد خان مردانہ اور شامیر بگھیلا اور چند ایک قبائل جو کہ موجودہ ساہیوال سے تھے، جبکہ زیادہ تر جو تھے رائے احمد خان کھر، سلابت ترہانہ، بہاول فتیانہ، مراد فتیانہ، سوجا بھدرو، ان کا تعلق آج کل جو ضلع فیصل آباد ہے وہاں سے تھا۔ یادگار ساہیوال کیوں تعمیر کی گئی؟ یادگار ساہیوال تعمیر کرنے کا مقصد ان تمام بزرگوں کے کارناموں کو اجاگر کرنا تھا جنہوں نے جنگ آزادی لڑی۔ ان عظیم شخصیات کی یاد میں یادگار ساہیوال تعمیر کی گئی تھی۔ ان کی تاریخ ایک خوبصورت تانبے کی تختی پر سنہرے حروف میں یادگار ساہیوال کے مین گیٹ کے سامنے نصب کی گئی تھی، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی۔ اوپر رائے احمد خان کھرل اور مار محمد کاٹھیا کے نام لکھے گئے تھے، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز بہادر شاہ ظفر کے دور میں ہوا۔ اس کا دورانیہ تقریباً 1 سال 5 ماہ 22 دن رہا۔ انگریزوں نے بر صغیر کے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی، نہتے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا اور قید کرنا شروع کر دیا اور بہت سی آبادیوں کو آگ لگا دی۔ ملتان ڈویژن ضلع گوگیرا میں بھی صورتحال الگ نہ تھی۔ یہ سب دیکھ کر تمام سرداروں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب گوگیرا میں برکلے کو قائم مقام اسسٹنٹ کمشنر مقرر کیا گیا تو اس نے لگان نہ دینے کی وجہ سے جویا برادری کے لوگوں پر تشدد کیا اور انہیں قید کر دیا، اور رات گئے جیل سے بھاگنے لگے تو ان میں سے زیادہ تر کو قتل کر دیا، جس پر رائے احمد خان کھرل اور ساتھیوں نے بھی جواباً کارروائیاں جاری کر دی، جس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی اور رائے احمد خان کھرل کو شہید کر دیا گیا، جس پر مار محمد کاٹھیا اور راوی کے تمام قبائل نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو تیار رہنے کے لیے کہا اور برکلے کو سپاہیوں سمیت قتل کر دیا۔ مشہور کردار سوجا بھدرو کا نام اب بھی یاد کیا جاتا ہے، جس نے لاٹھی سے برکلے کے سر پر پہلا وار کیا تھا۔ باقی نام جس میں مار محمد کاٹھیا، ولیداد خان مردانہ، مراد فتیانہ، موکھا وہنیوال، سلابت ترہانہ، نتھو کاٹھیا، بہاول فتیانہ، بہلک وٹو، شامیر بگھیلا، مراد کاٹھیا اور بشیرہ قبائل کے تمام بزرگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی جرات کو سلام۔ جب انگریزوں تک برکلے کے قتل کی خبر پہنچی تو انہوں نے کوہرام مچا دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں افواج لوگوں پر ٹوٹ پڑی، جس پر مار محمد کاٹھیا، نتھو کاٹھیا، سلابت ترہانہ، مراد کاٹھیا، بہاول فتیانہ، موکھا وہنیوال اور لال کاٹھیا کے ناموں سے نواب آف بہاولپور کو ایک خط لکھا گیا، جس کی نقل شیئر کر دی، جس میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ دہلی کا پیغام ملا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنانے کے لیے جنگ کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ خوش آئندہ ہے، جس پر پورے ملتان ڈویژن کے ذمہ دار انگریزوں کے خلاف جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اور ہمارے 18,000 لڑاکو ان کے خلاف ثابت قدم ہیں اور اپنے عقائد اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور مسلمان بھائی ہونے کے بدولت آپ کے ساتھ کے طلبگار ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اتنے میں انگریزی فوج ملتان ڈویژن کے زیادہ تر علاقوں پر حاوی ہو گئی اور بے بس ہو کر لوگوں کی بڑی تعداد نے ہتھیار ڈال دیے، کچھ نے صلح کر لی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواب آف بہاولپور نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ادھر مار محمد کاٹھیا کے بھائی مار احمد کاٹھیا، نتھو کاٹھیا اور سینکڑوں لوگوں کو کالا پانی جیل بھیج دیا گیا اور جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئی، لیکن بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا جو ہوا۔ مار محمد کاٹھیا نے ہار نہ مانی اور ہڑپا اس وقت تحصیل تھی۔ مار محمد کاٹھیا نے جذبہ ایمان کے تقاضے سے اپنے بچے کچے وفادار ساتھیوں کے ہمراہ ہڑپا تحصیل پر قبضہ کر لیا اور انگریزی فوج کو بھگا دیا۔ انگریزی فوج کے آگے ڈٹ گئے اور ہتھیار ڈالنے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ادھر نواب آف بہاولپور کا جوابی خط بھی موصول ہوا، جس پر انہوں نے راوی کے سردار کی تعریف بھی کی اور صلح کا بھی مشورہ دیا، لیکن مار محمد کاٹھیا ثابت قدم رہے اور بے خوف رہے۔ ان کے بھائی مار احمد کاٹھیا اور ساتھیوں کو اس وقت اندمان جزیرہ کی کالا پانی جیل بھیجا گیا۔ وہ سمندر میں جزیرہ نما جیل تھی جس سے کبھی کوئی واپس نہ لوٹا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں انگریزی فوج کا ظلم و جبر دیکھ کر بیشتر لوگوں نے
ہتھیار ڈال دیے اور صلح کر لی اور زمینیں بھی الاٹ کروا لی، لیکن مار محمد کاٹیا نے قید ہونا قبول کیا لیکن صلح نہ کی اور جیل میں ہی فوت ہوئے، جس وجہ سے انہیں سب سے زیادہ پذیرائی ملی۔ ان کا نام اور مقام اسی بدولت یادگار ساہیوال میں رائے احمد خان کرل کے ہمراہ تحریر کیا گیا اور ان کے ساتھیوں نے بھی بھرپور دلیری کا مظاہرہ کیا جو ان کے ساتھ رہے۔ ان سب بزرگوں کی جرائت کو سلام، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ باقی جن قوموں نے اس وقت انگریزوں کی چاپلوسی کی، ان کو رقبہ جات اور عہدوں سے نوازا گیا، حالانکہ معذرت کے ساتھ۔ تاریخ گواہ ہے ایک بہت بڑا کردار تھا جس کے نام پر انگریزوں نے ساہیوال میں کالونی اور روڈ کا نام بھی رکھا گیا۔ اسی طرح کافی نام ہیں جنہوں نے ملتان ڈویژن میں انگریزوں کا ساتھ دیا اور مختلف مقامات کو اپنے نام سے منسوب کروایا، کیونکہ ہمارا یہاں مقصد آپ کو تاریخ سے آگاہ کرنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا ہمارے چینل کا ہرگز مقصد نہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے بھی انگریزوں کو تحفے تحائف پیش کیے، ان کو جائیدادیں الاٹ کی گئی، محض محب وطن قوموں کی آنے والی نسلوں کو دکھانے کے لیے اور سبق سکھانے کے لیے، تاکہ وہ آنے والے ادوار میں انگریز فوج یا انگریز کے خلاف بغاوت نہ کرے اور مسلمانوں کی دوبارہ سے کہیں حکمرانی نہ آ جائے۔ حتیٰ کہ ہماری آنے والی نسلوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا اور سکول چھین لیے گئے، جس کے بہت سے نقصانات بھی ہوئے۔ لیکن قدرتی امر ہے، جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی ہی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اس کی قابل ذکر مثال اس وقت قائم ہوئی جب 1906 میں محمد علی جناح کی آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو انگریز گھبرا گئے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ہونے جا رہا ہے، یہ مطالبہ کہیں زور نہ پکڑ جائے، لہٰذا انہوں نے انہی محب وطن شخصیات کی موجودہ نسل کو اپنی طرف مائل کرنے کی تحریک کا آغاز شروع کر دیا۔ انہیں خوف تھا کہ یہ راوی کے لوگ الگ ملک کے خواب کو سچ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے ان کے بزرگوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں سب سے منفرد دلیرانہ کردار ادا کیا تھا۔ لہٰذا 1914 میں انگریز نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کمزور کرنے کے لیے کاٹیا واڑ کے بااثر افراد کی لسٹ بنائی۔ آپ کو معلوم ہوگا قائد اعظم کا تعلق بھی کاٹیا واڑ کے علاقے سے ہی تھا، لہٰذا انگریزوں نے راوی کے علاقے کا رخ کرتے ہوئے سردار مار نورسمند کاٹیا سے رجوع کیا، جو کہ مار محمد کاٹیا کے بڑے پوتے تھے۔ انہیں مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا کہ مار صاحب پرانی باتوں کو بھول کر نیا آغاز کرتے ہیں، اور کہا سردار نورسمند آپ صبح سے شام تک گھوڑا دوڑا لیں، جتنا گھوڑا دوڑ لے پنجاب کی سرزمین کا وہ رقبہ آپ کو الاٹ کر دیا جائے گا۔ بس راوی کے اپنے دلیر نوجوان ہماری انگریزی فوج میں بھرتی کروا دیں اور ہمارا ساتھ دیں، ہم ایک ہو جاتے ہیں اور ہندوستان پر راج کریں گے۔ لیکن انگریز بھول گیا تھا یہ وہی خون ہے جس نے موت کو گلے لگا لیا تھا لیکن صلح نہیں کی تھی، نہ ہتھیار ڈالے تھے۔ چنانچہ ایک بار پھر انگریز کو منہ کی کھانی پڑی اور میاں نورسمند کاٹیا نے فوراً انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ انگریزوں کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائی اور باقاعدہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک الگ ریاست، الگ ملک بنانے کے لیے باقاعدہ قائد اعظم کے ساتھ کا آغاز کر دیا۔ انہیں شہنشاہ راوی اور راوی کے بے تاج بادشاہ کا خطاب دیا گیا اور آپ نے فورٹ منرو جیل میں بامشقت قید بھی کاٹی، لیکن انگریزوں سے صلح نہ کی اور اپنے ایمان پہ قائم رہے اور اپنی سرزمین کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز فوج کے آگے ڈٹ گئے اور ثابت قدم رہے۔ آپ کا اللہ پہ یقین قدر کامل تھا کہ آپ 27 رمضان کی شب مقدس رات اپنے رحلت کے لیے دعا کرتے تھے۔ 1935 میں آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے مسلمان کی فلاح کی دوڑ اپنے بھائی مار خان محمد کاٹیا کو سونپ دی اور آپ نے 27 رمضان کی پرفضیلت شب قدر کی رات کو 1935 میں وفات پائی اور انسانیت کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دے کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان دنوں بر صغیر میں 3 جماعتوں کا زور تھا، جن میں انگریزوں کی یونینسٹ پارٹی، ہندوؤں کی آل انڈیا کانگریس اور قائد اعظم محمد علی جناح کی آل انڈیا مسلم لیگ تھی، جبکہ یونینسٹ پارٹی انگریزوں کے امیدواروں پر محیط تھی۔ انگریزی اتحادیوں اور حکماں نے ملتان ڈویژن میں بہت زور لگایا کہ کاٹیا قوم کو ہاتھ میں کیا جائے، لیکن مار خان محمد کاٹیا نے مسلم لیگ کا ساتھ نہ چھوڑا، لہٰذا 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ بزرگ بتاتے ہیں انگریزوں نے جائیدادیں ضبط کر لی تھی اور الیکشن کمپین کے لیے پابندیاں عائد کر دی تھی کہ مسلم لیگ کے امیدواروں کے لیے مشکلات پیدا کی۔ الیکشن کمپین کے لیے اسپیشل کشمیر جا کر گاڑی لے کر آئے، لیکن انہیں ڈیزل دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ڈیزل نہیں دیتے تھے، اس لیے ڈیزل چھپا کر زیر زمین سرنگوں میں رکھنا پڑتا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم کی مخالف انگریزی یونینسٹ پارٹی تھی، جس کی طرف سے لنگڑیال قوم کے امیدوار کو لایا گیا، جو کہ جائیداد الاٹ کرانے کے عوض غداروں کی جماعت
جماعت میں شامل ہونے پہ مجبور ہو گئے تھے اور بالآخر لوگوں نے انہیں غدار بھی کہا۔ وہ اس وقت انگریزوں کے سب سے بڑے خوشامدی بن گئے تھے۔ ان کی ہزار کوششوں کے باوجود 1946 کے الیکشن میں مار خان محمد کاٹھیا نے پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور سب سے کامیاب ترین ممبر ڈسٹرکٹ اسمبلی قرار پائے اور 1946 میں MLA بنے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جو کہ 1947 میں پاکستان کے قیام کا موجب بنی۔ جی ہاں ناظرین، ان عظیم بزرگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ساہیوال کی تاریخ کے دو اہم سپوت مار محمد کاٹھیا اور ان کے پڑپوتے مار نور سمند کاٹھیا، یہ ہے ان کی تاریخ۔ ایسے ہی تمام بزرگ راوی کے رہنے والے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، انہوں نے 1857 کی تحریک آزادی میں بے پناہ قربانیاں دیں، لیکن ایک لنگڑیال خاندانی نہیں، خاندان زرداری، لنگاری، مزاری اور بہت سے ایسے خاندان ہیں جنہوں نے انگریزوں کی خوش آمدیں کی، انگریزوں کو تحفے تحائف پیش کیے، اور ان میں سے بیشتر خاندان آج کل ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے حصے دار ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی غدار تھے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ جائیدادوں سے نوازا گیا، اس لیے پاکستان کے غدار آج بھی پاکستان کی حکومت میں ایک حصہ رکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، لیکن آپ سب لوگوں تک یہ حقیقت کو پہنچانا ہے کہ جن لوگوں نے بھی مخلص ہو کر اس ملک، اس سرزمین کے لیے اہم کردار ادا کیا اور خون کا نذرانہ اور جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کو آج فراموش کر دیا گیا ہے۔ ہماری گزارش ہے عدلیہ سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور آرمی چیف سے کہ ان تمام بزرگوں کو جنہوں نے بھی قربانیاں دی اور ان کی آنے والی نسلیں آج تک قربانیاں دے رہی ہیں، ان بزرگوں کے نام آج کے سلیبس میں اور مضامین میں شامل کیے جائیں اور مختلف تاریخی مقامات میں ان کے نام تحریر کروائے جائیں، تاکہ ہماری آج کی نسل اور آنے والی نسلیں ان کی تاریخ کو پڑھیں اور سیکھ سکیں کہ انہوں نے کس طرح قربانیاں دے کر اس پاکستان کو حاصل کیا۔ بدقسمتی سے تاریخ میں اپنا نام ان لوگوں نے لکھوایا جو کہ غدار بنے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان تمام بزرگوں کے نام، تمام تاریخی مقامات اور ان کے نام سے روڈ اور کالونیاں منسوب کی جائیں جنہوں میں اصل معنوں میں قربانیاں دی اور اس سرزمین کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ یاد رکھا جائے کہ ان تمام ہیروز میں سے زیادہ تر کا تعلق آج کل کے ضلع فیصل آباد سے تھا، جبکہ چند ایک کا تعلق آج کل کے ضلع ساہیوال سے تھا، جس میں مار محمد کاٹھیا، مار نتھو کاٹھیا، ولی داد خان مردانہ اور شامیر بگیلا اور چند ایک قبائل جو کہ موجودہ ساہیوال سے تھے، جبکہ زیادہ تر جو تھے رائے احمد خان کھر، سلابت ترہانہ، بہاول فتیانہ، مراد فتیانہ، سوجا بھدرو، ان کا تعلق آج کل جو ضلع فیصل آباد ہے وہاں سے تھا۔ یادگار ساہیوال کیوں تعمیر کی گئی؟ یادگار ساہیوال تعمیر کرنے کا مقصد ان تمام بزرگوں کے کارناموں کو اجاگر کرنا تھا جنہوں نے جنگ آزادی لڑی۔ ان عظیم شخصیات کی یاد میں یادگار ساہیوال تعمیر کی گئی تھی۔ ان کی تاریخ ایک خوبصورت تانبے کی تختی پر سنہرے حروف میں یادگار ساہیوال کے مین گیٹ کے سامنے نصب کی گئی تھی، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی۔ اوپر رائے احمد خان کھرل اور مار محمد کاٹھیا کے نام لکھے گئے تھے، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز بہادر شاہ ظفر کے دور میں ہوا۔ اس کا دورانیہ تقریباً 1 سال 5 ماہ 22 دن رہا۔ انگریزوں نے بر صغیر کے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی، نہتے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا اور قید کرنا شروع کر دیا اور بہت سی آبادیوں کو آگ لگا دی۔ ملتان ڈویژن ضلع گوگیرا میں بھی صورتحال الگ نہ تھی۔ یہ سب دیکھ کر تمام سرداروں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب گوگیرا میں برکلے کو قائم مقام اسسٹنٹ کمشنر مقرر کیا گیا تو اس نے لگان نہ دینے کی وجہ سے جویا برادری کے لوگوں پر تشدد کیا اور انہیں قید کر دیا، اور رات گئے جیل سے بھاگنے لگے تو ان میں سے زیادہ تر کو قتل کر دیا، جس پر رائے احمد خان کھرل اور ساتھیوں نے بھی جواباً کارروائیاں جاری کر دی، جس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی اور رائے احمد خان کھرل کو شہید کر دیا گیا، جس پر مار محمد کاٹھیا اور راوی کے تمام قبائل نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو تیار رہنے کے لیے کہا
और बर्कले को सिपाहियों समेत कत्ल कर दिया। मशहूर किरदार सुजा बद्रू का नाम अब भी याद किया जाता है, जिसने लाठी से बर्कले के सर पर पहला वार किया था। बाकी नाम जिसमें मार मोहम्मद काठिया, वलीदाद खां मुर्दाना, मुराद फतेहाना, मोखा वहनीवाल, सलाबत राना, नथु काठिया, बहावल फतेहाना, बोहलक वट्टू, शामिर बघेला, मुराद काठिया और बशेरा कबाइल के तमाम बुजुर्गों ने अहम किरदार अदा किया। इनकी जुरात को सलाम। जब अंग्रेजों तक बर्कले के कत्ल की खबर पहुंची तो उन्होंने कोहराम मचा दिया। हजारों की तादाद में अफवाज लोगों पर टूट पड़ी, जिस पर मार मोहम्मद काठिया, नथु काठिया, सलाबत राना, मुराद काठिया, बहावल फतेहाना, मोखा वहनीवाल और लाल काठिया के नामों से नवाब बावलकुर को एक खत लिखा गया, जिसकी नकल शेयर कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि बादशाह दिल्ली का पैगाम मिला है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग रियासत बनाने के लिए जंग का आगाज कर दिया है, जो कि खुशाइंदा है, जिस पर पूरे मुल्तान डिवीजन के जिम्मेदार अंग्रेजों के खिलाफ जद्दोजहद के लिए उठ खड़े हुए हैं। हम और हमारे 18,000 लड़ाकू इनके खिलाफ साबित कदम हैं और अपने अकायद इस्लाम और अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और मुसलमान भाई होने के बदौलत आपके साथ के तलबगार हैं। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। इतने में अंग्रेजी फौज मुल्तान डिवीजन के ज्यादातर इलाकों पर हावी हो गई और बेबस होकर लोगों की बड़ी तादाद ने हथियार डाल दिए। कुछ ने सुलह कर ली। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए नवाब बहावलपुर ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। इधर मार मोहम्मद काठिया के भाई मार अहमद काठिया, नथु काठिया और सैकड़ों लोगों को काला पानी जेल भेज दिया गया और जायदादें भी जब्त कर ली गई। लेकिन बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कोई सोच भी ना सकता था जो हुआ। मार मोहम्मद काठिया ने हार ना मानी और हड़प्पा इस वक्त तहसील थी। मार मोहम्मद काठिया ने जज्बा ईमान के तकाजे से अपने बचे कुचे वफादार साथियों के हमरा हड़प्पा तहसील पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजी फौज को भगा दिया। अंग्रेजी फौज के आगे डट गए और हथियार डालने से भी इनकार कर दिया। आपकी बहादुरी को देखते हुए इधर नवाब बहावलपुर का जवाबी खत भी मौसूल हुआ, जिस पर उन्होंने रावी के सिरदार की तारीफ भी की और सुलह का भी मशवरा दिया। लेकिन मार मोहम्मद काठिया साबित कदम रहे और बेखौफ रहे। इनके भाई मार अहमद काठिया और साथियों को इस वक्त अंडमान जजीरा की काला पानी जेल भेजा गया। वो समंदर में जजीरा नुमा जेल थी, जिससे कभी कोई वापस न लौटा था। गुजरते वक्त के साथ साथ इतनी बड़ी लाखों की तादाद में अंग्रेजी फौज का जुल्म जबर देखकर बेशतर लोगों ने हथियार डाल दिए और सुलह कर ली और जमीनें भी अलाट करवा ली। लेकिन मार मोहम्मद काठिया ने कैद होना कबूल किया, लेकिन सुलह न की और जेल में ही फौत हुए, जिस वजह से इन्हें सबसे ज्यादा पजीराई मिली। इनका नाम और मकाम इसी बदौलत यादगार साहिवाल में राय अहमद खां करल के हमरा तहरीर किया गया और इनके साथियों ने भी भरपूर दलेरी का मुजाहरा किया जो इनके साथ रहे। इन सब बुजुर्गों की जरायत को सलाम। अल्लाह ताला इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए। बाकी जिन कौमों ने इस वक्त अंग्रेजों की चापलूसी की, इनको रकबाजात और ओहदों से नवाजा गया, हालांकि माजरत के साथ। तारीख गवाह है, एक बहुत बड़ा किरदार था जिसके नाम पर अंग्रेजों ने साहिवाल में कॉलोनी और रोड का नाम भी रखा गया। इसी तरह काफी नाम है जिन्होंने मुल्तान डिवीजन में अंग्रेजों का साथ दिया और मुख्तलिफ मकामात को अपने नाम से मंसूब करवाया, क्योंकि हमारा यहाँ मकसद आपको तारीख से आगाह करना है, किसी की दिल आजारी करना हमारे चैनल का हरगिज मकसद नहीं। लेकिन तारीख गवाह है, जिन लोगों ने भी अंग्रेजों को तोहफे तहाइफ पेश किए, इनको जायदादें अलाट की गई, महज मुहिब्बे वतन कौमों की आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए और सबक सिखाने के लिए, ताकि वो आने वाले अदवार में अंग्रेज फौज या अंग्रेज के खिलाफ बगावत न करे और मुसलमानों की दोबारा से कहीं हुक्मरानी न आ जाए। हत्ता के हमारी आने वाली नस्लों को तालीम से महरूम रखा गया और स्कूल छीन लिए गए, जिसके बहुत से नुकसानात भी हुए। लेकिन कुदरती अमर है, जिस चीज को जितना दबाया जाता है वो इतनी ही उभर कर सामने आती है। इसकी काबिल जिक्र मिसाल इस वक्त कायम हुई जब 1906 में मोहम्मद अली जिन्नाह की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का कयाम अमल में आया तो अंग्रेज घबरा गए। इन्हें पता था कि मुसलमानों के लिए अलग रियासत का क्याम होने जा रहा है, ये मुतालबा कहीं जोर न पकड़ जाए। लिहाजा उन्होंने इन्हीं मुहब्बे वतन शख्सियात की मौजूदा नस्ल को अपनी तरफ माल करने की तहरीक का आगाज शुरू कर दिया। इन्हें खौफ था कि ये रावी के लोग अलग मुल्क के ख्वाब को सच करने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जैसे इनके बुजुर्गों ने 1857 की जंग आज़ादी में सबसे मुनफरिद दलेराना किरदार अदा किया था। लिहाजा 1914 में अंग्रेज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कमजोर करने के लिए काठियावाड़ के बासर अफराद की लिस्ट बनाई। आपको मालूम होगा कायदे आजम का ताल्लुक भी काठियावाड़ के इलाके से ही था। लिहाजा अंग्रेजों ने रावी के इलाके का रुख करते हुए सरदार मार नूरसमद काठिया से रजू किया, जो कि मार मोहम्मद काठिया के बड़पोते थे। इन्हें मुज़ाकरात की पेशकश की और कहा कि मार साहब पुरानी बातों को भूल कर नया आगाज करते हैं, और कहा सरदार नूरसमद
आप सुबह से शाम तक घोड़ा दौड़ा लें, जितना घोड़ा दौड़ ले पंजाब की सरजमीन का वो रकबा आपको अलाट कर दिया जाएगा। बस रावी के अपने दलेर नौजवान हमारी अंग्रेजी फौज में भर्ती करवा दे और हमारा साथ दें, हम एक हो जाते हैं और हिंदुस्तान पर राज करेंगे। लेकिन अंग्रेज भूल गया था ये वही खून है जिसने मौत को गले लगा लिया था लेकिन सुलह नहीं की थी, ना हथियार डाले थे। चुनाचा एक बार फिर अंग्रेज को मुंह की खानी पड़ी और मियां नूर समन काठिया ने फौरन इनकार कर दिया। ना सिर्फ इनकार किया बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलाई और बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और मुसलमानों के हकूक के लिए एक अलग रियासत, अलग मुल्क बनाने के लिए बाकायदा कायद आज़म के साथ का आगाज कर दिया। इन्हें शहनशाह रावी और रावी के बेताज बादशाह का खिताब दिया गया और आपने फोर्ट मनरो जेल में बामुशक्कत कैद भी काटी, लेकिन अंग्रेजों से सुलह ना की और अपने ईमान पे कायम रहे और अपनी सरजमीन की मोहब्बत को मद्देनजर रखते हुए अंग्रेज फौज के आगे डट गए और साबित कदम रहे। आपका अल्लाह पे यकीन कदर कामिल था कि आप 27 रमजान की शब मुकद्दस रात अपने रहलत के लिए दुआ करते थे। 1935 में आपकी तबीयत नासाज हुई तो आपने मुसलमान की फलाह की दौड़ अपने भाई मार खान मोहम्मद काठिया को सौंप दी और आपने 27 रमजान की पुरफजीलत शब कदर की रात को 1935 में वफात पाई और इंसानियत के लिए बेपनाह खिदमात सर अंजाम देकर खालिक हकीकी से जा मिले। इन दिनों बड़े सगीर में 3 जमायतों का जोर था, जिनमें अंग्रेजों की यूनियनिस्ट पार्टी, हिंदुओं की ऑल इंडिया कांग्रेस और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जबकि यूनियनिस्ट पार्टी अंग्रेजों के उम्मीदवारों पर मुहित थी। अंग्रेजी इत्तेहादियों और हुक्मा ने मुल्तान डिवीजन में बहुत जोर लगाया कि काठिया कौम को हाथ में किया जाए, लेकिन मार खान मोहम्मद काठिया ने मुस्लिम लीग का साथ न छोड़ा। लिहाजा 1946 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। बुजुर्ग बताते हैं अंग्रेजों ने जायदादें जब्त कर ली थी और इलेक्शन कैंपेन के लिए पाबंदियां आयद कर दी थी कि मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों के लिए मुश्किलात पैदा की। इलेक्शन कैंपेन के लिए स्पेशल कश्मीर जाकर गाड़ी लेकर आए, लेकिन इन्हें डीजल देने पर भी पाबंदी लगा दी गई। डीजल नहीं देते थे, इसलिए डीजल छुपाकर जेर जमीन सरंगों में रखना पड़ता था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कायद आज़म की मुखालिफ अंग्रेजी यूनियनिस्ट पार्टी थी, जिसकी तरफ से लंगड़ियाल कौम के उम्मीदवार को लाया गया, जो कि जायदाद अलाट कराने के एवज गद्दारों की जमात में शामिल होने पे मजबूर हो गए थे और बिलाखिर लोगों ने इन्हें गद्दार भी कहा। वो इस वक्त अंग्रेजों के सबसे बड़े खुशामदी बन गए थे। इनकी 1000 कोशिशों के बावजूद 1946 के इलेक्शन में मार खान मोहम्मद काठिया ने पंजाब में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए और सबसे कामयाब तरीन मेंबर डिस्ट्रिक्ट असेंबली करार पाए और 1946 में MLA बने और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, जो कि 1947 में पाकिस्तान के कयाम का मौजब बनी। जी हाँ नाजरीन, इन अजीम बुजुर्गों ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। साहिवाल की तारीख के 2 अहम सपूत मार मोहम्मद काठिया और उनके पड़पोते मार नूर समन काठिया, यह है उनकी तारीख। ऐसे ही तमाम बुजुर्ग रावी के रहने वाले जिनका जिक्र किया जा चुका है, इन्होंने 1857 की तहरीक आज़ादी में बेपनाह कुर्बानियां दी, लेकिन एक लंगड़ियाल खानदान ही नहीं, खानदान जरदारी, लंगारी, मजारी और बहुत से ऐसे खानदान हैं जिन्होंने अंग्रेजों की खुशामदें की, अंग्रेजों को तोहफे तोहफ़ पेश किए और इनमें से बेशतर खानदान आजकल हमारी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के हिस्सेदार हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि जो भी गद्दार थे, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जायदादों से नवाजा गया, इसलिए पाकिस्तान के गद्दार आज भी पाकिस्तान की हुकूमत में एक हिस्सा रखते हैं। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं, लेकिन आप सब लोगों तक यह हकीकत को पहुंचाना है कि जिन लोगों ने भी मुखलिस होकर इस मुल्क, इस सरजमीन के लिए अहम किरदार अदा किया और खून का नजराना और जान का नजराना पेश किया, उनको आज फरामोश कर दिया गया है। हमारी गुजारिश है अदलिया से, वजीर आजम पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से कि इन तमाम बुजुर्गों को जिन्होंने भी कुर्बानियां दी और उनकी आने वाली नस्लें आज तक कुर्बानियां दे रही हैं, उन बुजुर्गों के नाम आज के सिलेबस में और मज़ामीन में शामिल किए जाएं और मुख्तलिफ तारीखी मकामात में उनके नाम तहरीर करवाए जाएं, ताकि हमारी आज की नस्ल और आने वाली नस्लें उनकी तारीख को पढ़ें और सीख सकें कि उन्होंने किस तरह कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान को हासिल किया। बदकिस्मती से तारीख में अपना नाम उन लोगों ने लिखवाया जो कि गद्दार बने। हमारा ये मुतालबा है कि उन तमाम बुजुर्गों के नाम, तमाम तारीखी मकामात और उनके नाम से रोड और कॉलोनियां मंसूब की जाएं, जिन्होंने असल मानों में
قربانیاں دی اور اس سرزمین کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ یاد رکھا جائے کہ ان تمام ہیروز میں سے زیادہ تر کا تعلق آج کل کے ضلع فیصل آباد سے تھا، جبکہ چند ایک کا تعلق آج کل کے ضلع ساہیوال سے تھا، جس میں مار محمد کاٹھیا، مار نتھو کاٹھیا، ولیداد خان مردانہ اور شامیر بگھیلا اور چند ایک قبائل جو کہ موجودہ ساہیوال سے تھے، جبکہ زیادہ تر جو تھے رایا احمد خان کھرل، سلابت ترہانہ، بہاول فتیانہ، مراد فتیانہ، سوجا بھدرو، ان کا تعلق آج کل جو ضلع فیصل آباد ہے وہاں سے تھا۔ یادگار ساہیوال کیوں تعمیر کی گئی؟ یادگار ساہیوال تعمیر کرنے کا مقصد ان تمام بزرگوں کے کارناموں کو اجاگر کرنا تھا جنہوں نے جنگ آزادی لڑی۔ ان عظیم شخصیات کی یاد میں یادگار ساہیوال تعمیر کی گئی تھی۔ ان کی تاریخ ایک خوبصورت تانبے کی تختی پر سنہرے حروف میں یادگار ساہیوال کے مین گیٹ کے سامنے نصب کی گئی تھی، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا اور بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑی۔ اوپر رایا احمد خان کھرل اور مار محمد کاٹھیا کے نام لکھے گئے تھے، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز بہادر شاہ ظفر کے دور میں ہوا۔ اس کا دورانیہ تقریباً 1 سال 5 ماہ 22 دن رہا۔ انگریزوں نے بر صغیر کے لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی، نہتے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا اور قید کرنا شروع کر دیا اور بہت سی آبادیوں کو آگ لگا دی۔ ملتان ڈویژن ضلع گوگیرا میں بھی صورتحال الگ نہ تھی۔ یہ سب دیکھ کر تمام سرداروں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب گوگیرا میں برکلے کو قائم مقام اسسٹنٹ کمشنر مقرر کیا گیا تو اس نے لگان نہ دینے کی وجہ سے جویا برادری کے لوگوں پر تشدد کیا اور انہیں قید کر دیا، اور رات گئے جیل سے بھاگنے لگے تو ان میں سے زیادہ تر کو قتل کر دیا، جس پر رایا احمد خان کھرل اور ساتھیوں نے بھی جواباً کارروائیاں جاری کر دی، جس کے بعد صورتحال مزید خراب ہو گئی اور رایا احمد خان کھرل کو شہید کر دیا گیا، جس پر مار محمد کاٹھیا اور راوی کے تمام قبائل نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو تیار رہنے کے لیے کہا اور برکلے کو سپاہیوں سمیت قتل کر دیا۔ مشہور کردار سوجا بھدرو کا نام اب بھی یاد کیا جاتا ہے، جس نے لاٹھی سے برکلے کے سر پر پہلا وار کیا تھا۔ باقی نام جس میں مار محمد کاٹھیا، ولیداد خان مردانہ، مراد فتیانہ، موکھا وہنیوال، سلابت ترہانہ، نتھو کاٹھیا، بہاول فتیانہ، بہلک وٹو، شامیر بگھیلا، مراد کاٹھیا اور بشیرہ قبائل کے تمام بزرگوں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان کی جرات کو سلام۔ جب انگریزوں تک برکلے کے قتل کی خبر پہنچی تو انہوں نے کوہرام مچا دیا۔ ہزاروں کی تعداد میں افواج لوگوں پر ٹوٹ پڑی، جس پر مار محمد کاٹھیا، نتھو کاٹھیا، سلابت ترہانہ، مراد کاٹھیا، بہاول فتیانہ، موکھا وہنیوال اور لال کاٹھیا کے ناموں سے نواب آف بہاولپور کو ایک خط لکھا گیا، جس کی نقل شیئر کر دی، جس میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ دہلی کا پیغام ملا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنانے کے لیے جنگ کا آغاز کر دیا ہے، جو کہ خوش آئندہ ہے، جس پر پورے ملتان ڈویژن کے ذمہ دار انگریزوں کے خلاف جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم اور ہمارے 18,000 لڑاکو ان کے خلاف ثابت قدم ہیں اور اپنے عقائد اسلام اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور مسلمان بھائی ہونے کے بدولت آپ کے ساتھ کے طلبگار ہیں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اتنے میں انگریزی فوج ملتان ڈویژن کے زیادہ تر علاقوں پر حاوی ہو گئی اور بے بس ہو کر لوگوں کی بڑی تعداد نے ہتھیار ڈال دیے، کچھ نے صلح کر لی۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے نواب آف بہاولپور نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ادھر مار محمد کاٹھیا کے بھائی مار احمد کاٹھیا، نتھو کاٹھیا اور سینکڑوں لوگوں کو کالا پانی جیل بھیج دیا گیا اور جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئی، لیکن بات ابھی یہیں ختم نہیں ہوئی تھی۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا جو ہوا۔ مار محمد کاٹھیا نے ہار نہ مانی اور ہڑپا اس وقت تحصیل تھی۔ مار محمد کاٹھیا نے جذبہ ایمان کے تقاضے سے اپنے بچے کچے وفادار ساتھیوں کے ہمراہ ہڑپا تحصیل پر قبضہ کر لیا اور انگریزی فوج کو بھگا دیا، اور انگریزی فوج کے آگے ڈٹ گئے اور ہتھیار ڈالنے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ کی بہادری کو دیکھتے ہوئے ادھر نواب آف بہاولپور کا جوابی خط بھی موصول ہوا، جس پر انہوں نے راوی کے سردار کی تعریف بھی کی اور صلح کا بھی مشورہ دیا، لیکن مار محمد کاٹھیا ثابت قدم رہے اور بے خوف رہے۔ ان کے بھائی مار احمد کاٹھیا اور ساتھیوں کو اس وقت انڈمان جزیرہ کی کالا پانی جیل بھیجا گیا
وہ سمندر میں جزیرہ نما جیل تھی جس سے کبھی کوئی واپس نہ لوٹا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں انگریزی فوج کا ظلم و جبر دیکھ کر بیشتر لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کر لی اور زمینیں بھی الاٹ کروا لی، لیکن مار محمد کاٹھیا نے قید ہونا قبول کیا لیکن صلح نہ کی اور جیل میں ہی فوت ہوئے، جس وجہ سے انہیں سب سے زیادہ پذیرائی ملی۔ ان کا نام اور مقام اسی بدولت یادگار ساہیوال میں رائے احمد خان کھرل کے ہمراہ تحریر کیا گیا، اور ان کے ساتھیوں نے بھی بھرپور دلیری کا مظاہرہ کیا جو ان کے ساتھ رہے۔ ان سب بزرگوں کی جرأت کو سلام، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ باقی جن قوموں نے اس وقت انگریزوں کی چاپلوسی کی، ان کو رقبہ جات اور عہدوں سے نوازا گیا، حالانکہ معذرت کے ساتھ۔ تاریخ گواہ ہے ایک بہت بڑا کردار تھا جس کے نام پر انگریزوں نے ساہیوال میں کالونی اور روڈ کا نام بھی رکھا گیا۔ اسی طرح کافی نام ہیں جنہوں نے ملتان ڈویژن میں انگریزوں کا ساتھ دیا اور مختلف مقامات کو اپنے نام سے منسوب کروایا، کیونکہ ہمارا یہاں مقصد آپ کو تاریخ سے آگاہ کرنا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا ہمارے چینل کا ہرگز مقصد نہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے بھی انگریزوں کو تحفے تحائف پیش کیے، ان کو جائیدادیں الاٹ کی گئی، محض محب وطن قوموں کی آنے والی نسلوں کو دکھانے کے لیے اور سبق سکھانے کے لیے، تاکہ وہ آنے والے ادوار میں انگریز فوج یا انگریز کے خلاف بغاوت نہ کرے اور مسلمانوں کی دوبارہ سے کہیں حکمرانی نہ آ جائے۔ حتیٰ کہ ہماری آنے والی نسلوں کو تعلیم سے محروم رکھا گیا اور سکول چھین لیے گئے، جس کے بہت سے نقصانات بھی ہوئے، لیکن قدرتی امر ہے جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنی ہی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ اس کی قابل ذکر مثال اس وقت قائم ہوئی جب 1906 میں محمد علی جناح کی آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو انگریز گھبرا گئے۔ انہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا قیام ہونے جا رہا ہے، یہ مطالبہ کہیں زور نہ پکڑ جائے، لہٰذا انہوں نے انہی محب وطن شخصیات کی موجودہ نسل کو اپنی طرف مائل کرنے کی تحریک کا آغاز شروع کر دیا۔ انہیں خوف تھا کہ یہ راوی کے لوگ الگ ملک کے خواب کو سچ کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے ان کے بزرگوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں سب سے منفرد دلیرانہ کردار ادا کیا تھا۔ لہٰذا 1914 میں انگریز نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کمزور کرنے کے لیے کاٹھیا واڑ کے بااثر افراد کی لسٹ بنائی۔ آپ کو معلوم ہوگا قائد اعظم کا تعلق بھی کاٹھیا واڑ کے علاقے سے ہی تھا، لہٰذا انگریزوں نے راوی کے علاقے کا رخ کرتے ہوئے سردار مار نورسمند کاٹھیا سے رجوع کیا، جو کہ مار محمد کاٹھیا کے بڑے پوتے تھے۔ انہیں مذاکرات کی پیشکش کی اور کہا کہ مار صاحب پرانی باتوں کو بھول کر نیا آغاز کرتے ہیں، اور کہا سردار نورسمند آپ صبح سے شام تک گھوڑا دوڑا لیں، جتنا گھوڑا دوڑ لے پنجاب کی سرزمین کا وہ رقبہ آپ کو الاٹ کر دیا جائے گا۔ بس راوی کے اپنے دلیر نوجوان ہماری انگریزی فوج میں بھرتی کروا دے اور ہمارا ساتھ دیں، ہم ایک ہو جاتے ہیں اور ہندوستان پر راج کریں گے۔ لیکن انگریز بھول گیا تھا یہ وہی خون ہے جس نے موت کو گلے لگا لیا تھا لیکن صلح نہیں کی تھی، نہ ہتھیار ڈالے تھے۔ چنانچہ ایک بار پھر انگریز کو منہ کی کھانی پڑی اور میاں نورسمند کاٹھیا نے فوراً انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ انگریزوں کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک بھی چلائی اور باقاعدہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے ایک الگ ریاست، الگ ملک بنانے کے لیے باقاعدہ قائد اعظم کے ساتھ کا آغاز کر دیا۔ انہیں شہنشاہ راوی اور راوی کے بے تاج بادشاہ کا خطاب دیا گیا اور آپ نے فورٹ منرو جیل میں بامشقت قید بھی کاٹی، لیکن انگریزوں سے صلح نہ کی اور اپنے ایمان پہ قائم رہے اور اپنی سرزمین کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگریز فوج کے آگے ڈٹ گئے اور ثابت قدم رہے۔ آپ کا اللہ پہ یقین قدر کامل تھا کہ آپ 27 رمضان کی شب مقدس رات اپنے رحلت کے لیے دعا کرتے تھے۔ 1935 میں آپ کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے مسلمان کی فلاح کی باغ دوڑ اپنے بھائی مار خان محمد کاٹھیا کو سونپ دی اور آپ نے 27 رمضان کی پرفضیلت شب قدر کی رات کو 1935 میں وفات پائی اور انسانیت کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دے کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان دنوں بر صغیر میں 3 جماعتوں کا زور تھا، جن میں انگریزوں کی یونینسٹ پارٹی، ہندوؤں کی آل انڈیا کانگریس اور قائد اعظم محمد علی جناح کی آل انڈیا مسلم لیگ تھی، جبکہ یونینسٹ پارٹی انگریزوں کے امیدواروں پر محیط تھی۔ انگریزی اتحادیوں اور حکمان نے ملتان ڈویژن میں بہت زور لگایا کہ کاٹھیا قوم کو ہاتھ میں کیا جائے، لیکن مار خان محمد کاٹھیا نے مسلم لیگ کا ساتھ نہ چھوڑا، لہٰذا 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا۔ بزرگ بتاتے ہیں انگریزوں نے جائیدادیں ضبط کر لی تھیں اور الیکشن کمپین کے لیے پابندیاں عائد کر دی تھیں کہ مسلم لیگ کے امیدواروں کے لیے مشکلات پیدا کی۔ الیکشن کمپین کے لیے اسپیشل کشمیر جا کر گاڑی لے کر آئے، لیکن انہیں ڈیزل دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ ڈیزل نہیں دیتے تھے، اس لیے ڈیزل چھپا کر زیر زمین سرنگوں میں رکھنا پڑتا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ اور قائد اعظم کی مخالف انگریزی یونینسٹ پارٹی تھی، جس کی طرف سے لنگڑیال قوم کے امیدوار کو لایا گیا، جو کہ جائیداد الاٹ کرانے کے عوض غداروں کی جماعت
جماعت میں شامل ہونے پہ مجبور ہو گئے تھے اور بالآخر لوگوں نے انہیں غدار بھی کہا۔ وہ اس وقت انگریزوں کے سب سے بڑے خوشامدی بن گئے تھے۔ ان کی ہزار کوششوں کے باوجود 1946 کے الیکشن میں مار خان محمد کاٹھیا نے پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے اور سب سے کامیاب ترین ممبر ڈسٹرکٹ اسمبلی قرار پائے اور 1946 میں MLA بنے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی، جو کہ 1947 میں پاکستان کے قیام کا موجب بنی۔ جی ہاں ناظرین، ان عظیم بزرگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ساہیوال کی تاریخ کے دو اہم سپوت مار محمد کاٹھیا اور ان کے پڑپوتے مار نور سمند کاٹھیا، یہ ہے ان کی تاریخ۔ ایسے ہی تمام بزرگ راوی کے رہنے والے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، انہوں نے 1857 کی تحریک آزادی میں بے پناہ قربانیاں دیں، لیکن ایک لنگڑیال خاندانی نہیں، خاندان زرداری، لنگاری، مزاری اور بہت سے ایسے خاندان ہیں جنہوں نے انگریزوں کی خوش آمدیں کی، انگریزوں کو تحفے تحائف پیش کیے، اور ان میں سے بیشتر خاندان آج کل ہماری قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے حصے دار ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی غدار تھے، کیونکہ انہیں بہت زیادہ جائیدادوں سے نوازا گیا، اس لیے پاکستان کے غدار آج بھی پاکستان کی حکومت میں ایک حصہ رکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، لیکن آپ سب لوگوں تک یہ حقیقت کو پہنچانا ہے کہ جن لوگوں نے بھی مخلص ہو کر اس ملک، اس سرزمین کے لیے اہم کردار ادا کیا اور خون کا نذرانہ اور جان کا نذرانہ پیش کیا، ان کو آج فراموش کر دیا گیا ہے۔ ہماری گزارش ہے عدلیہ سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور آرمی چیف سے کہ ان تمام بزرگوں کو جنہوں نے بھی قربانیاں دی اور ان کی آنے والی نسلیں آج تک قربانیاں دے رہی ہیں، ان بزرگوں کے نام آج کے سلیبس میں اور مضامین میں شامل کیے جائیں اور مختلف تاریخی مقامات میں ان کے نام تحریر کروائے جائیں، تاکہ ہماری آج کی نسل اور آنے والی نسلیں